अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की जो वीडियो है, टॉपिक और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। और जिन लोगों को मैंने कहा था कि मैं कल वीडियो बनाऊंगी, ख़ास तौर पे आज मैंने उनके सवालों के जवाब के लिए वीडियो बनाई है। और जो न्यू मेरे फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली मेम्बर बने हैं, उनके लिए है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो बनाई है, शायद आप लोगों ने नहीं देखी। और अगर जिन्होंने देखी भी है, मुझे लगता है उन्होंने गौर से नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो आप लोग ये क्वेश्चन ना करते। लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताना, बार बार बताऊंगी, जितनी बार पूछोगे मैं बताऊंगी। मुझे अच्छा लगता है आप पूछते हो, और इसीलिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी सुने और जिन्होंने स्टार्ट की है वो भी सुने। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे न्यू है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स को पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, जैसे आपको मेरी वीडियो देख के मोटिवेशन मिलती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूरत बकरा की। तो बहुत फजीलत है, ठीक है, इससे इनकार नहीं है। और बाकी जो आपके सवालात हैं मैं उनके जवाब दूंगी, वो ध्यान से सुनिएगा। मैं इतने सालों से पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं इतने सालों से पढ़ रही हूँ, और जो भी पढ़ रहा है, मेरी माशाल्लाह अम्मी पढ़ती है डेली, उन्हीं को मैंने देख के स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे देख के मेरी फैमिली मेम्बर्स से बहुत से लोगों ने स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे फ्रेंड्स ने किया, मेरी दोस्तों ने, जिन को मैंने बताया, और जो मेरे यहाँ पर भी मेरी फैमिली मेम्बर्स बने हैं उन्होंने स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। देखें, इसकी इतनी फजीलत है, ये है या कोई और सूरा है कुरान पाक की। सबसे पहले मैं आपको बार बार कहती हूँ, किसी की इजाज़त नहीं। जो लोग लिखते हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें या इजाज़त लें तो आपको इजाज़त मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस चीज़ को तो नहीं मानती, इसलिए नहीं मानती कि कुरान पाक हम पे नाजिल हुआ। कुरान पाक को आप डेली पढ़ो, 10 दिन में ख़त्म करो कुरान पाक, 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, 5 दिनों में करो, जितने भी दिनों में करो, इजाज़त है। एक माह में जितने मर्ज़ी, रमज़ान आता है, कई लोग 2 बार 3 बार कुरान पाक पढ़ते हैं ना, ख़त्म करते हैं ना कुरान पाक को। अल्लाह की तरफ से इजाज़त है। जब अल्लाह की तरफ से हमें कुरान पढ़ने की और कुरान के अंदर जितनी सूरा है पढ़ने की इजाज़त है, मैं या कोई और कौन होता है आपको इस चीज़ की इजाज़त देने वाला। देखो, कोई वजीफ़ा नहीं, कोई कुरान से हट के कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम गलत पढ़ लेंगे, हमें डर है कि हम डर जाएंगे, खौफ आएगा। कुरान की सूरा को आप जितनी बार भी पढ़ो, उसकी फजीलत ही फजीलत है, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं। और जो लोग कहते हैं जी हमने सूरत बकरा पढ़ रहे हैं, उनका जवाब ध्यान से सुने। हम पढ़ते पढ़ते डर गए हैं या रात को सोए हुए डरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है, आपको शैतान रोकता है कि इस चीज़ को ना पढ़ो, क्योंकि जहाँ पे सूरत बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। ठीक हो गया, वो आपको डराएगा, धमकाएगा, मतलब जैसे होता है ना, डराएगा कि आप नहीं पढ़ो, आप पे आपको खौफ आएगा, वैसे आएगा। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं, मैं कहती हूँ उनको तो खौफ भी नहीं आता, उनके अंदर से डर, चीज़ें ख़त्म हो जाती है। जिनका थोड़ा ईमान अभी कमज़ोर होता है वो लोग डरेंगे, लेकिन ये डर सकते ही नहीं इस चीज़ से। वैसे ना आप लोग डरते हो वो अलग बात है, लेकिन जो इसको पढ़ता है, इसका पानी पियो, जितनी बार मर्ज़ी पढ़ो। और एक कहता है, हमारी फैमिली में से किसी ने कहा है कि सूरा को इतना नहीं पढ़ते, डर जाते हैं, जिन्नात आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ कहीं पे लिखा हो तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, ठीक है, मुझे नहीं पता तो मुझे भी बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये पढ़ेगा, कोई चीज़ आपके करीब नहीं आएगी। मैं तो सूरत बकरा खुद भी पढ़ती हूँ, दिन रात घर में तिलावत मेरे लगी होती है। मैं जब भी सुबह के टाइम और रात में या सम टाइम मैं घर से बाहर भी जाऊँ तो सारा दिन लगी रहेगी, उसको रिपीट पे लगा के चली जाती हूँ। इतनी इसकी फजीलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक टाइम था मैं बहुत डरती थी, जब मैं इसको इतना नहीं पढ़ती थी, तब नहीं पढ़ती थी, बहुत पहले की बात है। जब से पढ़ी मेरे अंदर से डर, खौफ ऐसे से ख़त्म हो रहा है। और एक और बात,
کندھوں پہ کھنچاؤ ہونا وہ ایک الگ چیز ہے. آپ کو نظر لگ سکتی ہے, آپ پہ جادو ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہوتا ہے. وہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, میں نے بتایا تھا. سم ٹائم میرے سے پڑھی نہیں جاتی, میری چیزیں کھنچ جاتی ہیں, لیکن میں کہتی ہوں میں نے پڑھنا ہے, زبردستی پڑھتی ہوں. اور جب پڑھتی اور سم ٹائم تو میں پڑھتے پڑھتے سے نیند آنے لگ جاتی ہے, جھٹکے کھاتی ہوں نیند کی, آپ سوچ نہیں سکتے اتنا مشکل سے پڑھا جاتا ہے. اور میں کہتی نہیں, میں نے پڑھ کے ہی اٹھنا ہے. اور جیسے ہی میں پڑھتی ہوں, پڑھ کے ختم کر کے اس کا پانی پیتی ہوں, مجھ میں ہمت آ جاتی ہے. میری یہ جگہ جو ہے نا وہ لائٹ ہو جاتی ہے. اس کے ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے, نظر بد, حسد, جادو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ چیزیں جب آپ اس کو نہیں پڑھو گے نا تو آپ ریلیکس فیل, جیسے ہی پڑھیں گے یہ چیزیں کھینچیں گی, پڑھا نہیں جائے گا. سم ٹائم آپ کو شیطان روکتا ہے, یہ چیزیں نہ پڑھو, وہ آپ کو تنگ کرے گا, رکاوٹیں پیدا کرے گا. یہ سب ہوتا ہے. یہ میں نے بہت سی ویڈیو میں جب بھی بنایا آپ کو بار بار بتاتی ہوں, اس لیے بتاتی ہوں جو نیو سبسکرائبر ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے کہ ایسا ہوتا ہے. آپ نے ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جو ہے نا, جو یہ پڑھے گا نا, کسی نے, ہاں ایک اور میسیج میں یاد آیا کہ ان کو خواب میں دکھتا ہے یا ان کے سامنے آتا ہے. سچ ہے, جو لوگ یہ پڑھتے ہیں بہت دیر سے پڑھے ہو, کئی لوگ تو بہت دیر سے پڑھتے ہیں ان کو چیزیں نظر نہیں آتی. کئی لوگوں نے بھی تھوڑے ہی ٹائم سے شروع کیا ہوتا ہے, ان کو نظر آ جاتی ہے. کئی لوگوں کی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے. کچھ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے, بار بار آئیں گے, آپ سوچیں گے بھی نہیں تو وہ آئیں گے. آپ کو ان سے بیڈ انرجی فیل ہوگی, نیگیٹیوٹی فیل ہوگی, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ہوتی ہے. جب آپ یہ چیز پڑھتے ہو آپ کو دکھتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے بتایا تھا وہ آپ کو دکھے گا. ایسے پرسن آپ کے سامنے آئیں گے جن سے آپ کو اچھی وائبس نہیں آئیں گی. آپ کو لگے گا کہ یہ وہ قدرتی ہونے لگ جاتا ہے, آپ کی سینس جو ہے وہ تیز ہونے لگ جاتی ہے. لیکن آپ نے فیل نہیں کروانا, نہ ہی فیل ہونے دینا ہے, نہ ہی ان کے ساتھ ایسا بیہیو کرنا ہے. آپ نے نارمل ہی بیہیو کرنا ہے اور وہ سٹیمنا آپ میں خود ہی آ جائے گا. اور جن لوگوں میں سب سٹیمنا کو کنٹرول کرنے کی ہمت ہوتی ہے نا, کہ کسی کے سامنے شو نہ کرنا اور ان چیزوں کو اگنور کرنا, انہی کو ہی دکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو لوگ جذباتی ہوں گے کہیں گے جی ہمیں ایک دفعہ پتہ لگ گیا, ہم دیکھنا کیا کریں گے, وہ کبھی بھی ان کو نہیں دکھے گا. جن لوگوں کو دکھے گا ان میں بہت صبر, حوصلہ اور بہت سی چینجنگ آ گئی ہوں گی ان کے اپنے لائف سٹائل میں, ان کی اپنی پرسنالٹی میں. ایسا ہی ہے, یہ جب ہوتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے. تو اس لیے آپ نے جو ہے نا گھبرانا نہیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنی بار مرضی پڑھیں, دن میں 1 بار پڑھیں, 3 بار پڑھیں, یہ اپنے مائنڈ سے نکال دیں. یا کوئی جو آپ کو کہتا ہے اس کو زیادہ نہیں پڑھتے, یہ ٹوٹلی غلط بات ہے. اگر کہیں پہ آپ نے لکھا پڑھا ہے, کہیں پہ کچھ کسی نے کہا ہے, حدیث سے کسی چیز سے ثابت ہے تو مجھے بتاؤ. لیکن میں یہ چیز کو نہیں مانوں گی. اللہ کے کلام, اللہ کی صورتوں کو, قرآن پاک کو جتنی بار پڑھنا ہے پڑھو. کسی, چاہے میں ہوں یا کوئی ہے, کہ اجازت لو, کوئی اجازت نہیں ہے. یہ قرآن پاک کی سورہ ہے, ہم جتنی بار مرضی قرآن پاک پڑھیں. دیکھتے نہیں جو لوگ اکثر بوڑھے ہو گئے ہوں, اولڈ ہو گئے, ان کی ایج ایسے تو سارا دن قرآن پاک پڑھتے ہیں, 3 4 دن میں قرآن پاک کو ختم کر لیتے ہیں, سارا دن پڑھتے ہیں. تو کیا ہے, برکتیں ہیں اور تو کچھ نہیں ہے. اس کی برکت ہی برکت ہوگی, آپ کو فائدے ہی فائدے ہوگے, فضیلت ہی فضیلت ہے. رزق میں برکت, گھر میں سکون, بچوں میں آپ کی بے چینی, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. یہ بلکہ جو آپ کو کہتا ہے ان کو بولو نہیں, اپنے مائنڈ سے چیز کو نکالو, اس کو پڑھو, ہمت کرو, یہ چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں. ایسا ہوتا ہے, ویسا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو سکون ہی ملے گا اس کو پڑھنے سے. آپ کی زندگی کے معاملات آسان ہوں گے. جن لوگوں کو اولاد کی ضرورت ہے, اولاد کے لیے پڑھیں. میں تو کہوں گی سب کچھ چھوڑ کے اپنی اولاد کے لیے پڑھیں. جو لوگ چاہتے ہیں اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے, ان کے رزق میں برکت ہو, کسی کے رزق میں رکاوٹ ہے, پریشانیاں ہیں, حسد نظر کی وجہ سے. آج کے زمانے میں زیادہ لوگ کہتے تھے جن کو نقصان ہوگا تباہیاں ہوگی, حسد اور نظر سے ہوگی. نظر بد اور حسد ان کو کھا جائے گا, اور یہ سچ ہے. لوگ کسی کو ہنستے بھی نہیں, روتے تو نہیں دیکھ سکتے, ہنستے بھی نہیں دیکھ سکتے. رونا تو دور کی بات ہے, کسی طرف حال میں جینے نہیں دیں گے. اور یہ چیزوں کو, اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کا کلام ہی ہمیں ان چیزوں سے بچائے گا. اور دنیا کی کوئی طاقت, کوئی چیز آپ کو ان چیزوں سے نہیں بچا سکتی. تو ان چیزوں کو پڑھیں, اسی میں سکون اور برکت ہے.
آنے والا ٹائم جتنی تیزی سے گزر رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ایسا ہی ہے نا. میں تو کہتی ہوں پہلے سال ہمارے ٹائم میں ہم سوچتے تھے کب سال ختم ہوگا, چھٹیاں آئیں گی اور ویکیشن ہوگی, ہم بھی سکون سے سوئیں گے. اسکول مطلب ہوتا تھا نا, سال ہی نہیں تھا گزرتا. اب یہ سال یہ آیا, منتھ کی طرح سال گیا. تو اب تو ٹائم ایسے دوڑ ہے. یہ سوچو ہم نے آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا, کچھ بھی نہیں, اس دنیا کی دوڑ میں لگے ہیں. تو اس لیے دنیا کو تو ہم نے رکھنا ہے, دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے, آخرت کا بھی سوچنا ہے. تو بیٹر ہے نا کہ اللہ سے مانگو تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی ہو. اب مجھے لگتا ہے آپ کی ہر بات کو میں نے کلیئر کر دیا ہوگا. پھر بھی آپ کے اندر کوئی بھی ایسی کنفیوژن, کوئی بھی ایسا کویسچن رہ گیا ہو, آپ مجھے انسٹا پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں. سیم گلیم گرل ایش کے نام سے آئی ڈی ان باکس کر سکتے ہیں, اور ادھر بھی مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. میں آپ سب کے میسیج پڑھتی ہوں, اور زیادہ اگر کسی کے ہو جائیں تو پھر میں ان کے لیے ویڈیو بنا دیتی ہوں. آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں, نئے بلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.